آج اگر عقیدے اور منہج کے متعلق دو چار دروس کے اندر بات رکھ دی جائے، کسی عنوان پر تکرار کے ساتھ بات رکھی جائے تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی چیز کو بار بار آپ لوگ ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں؟ اب غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بعض چیزوں کو بار بار صحابہ اکرام کے سامنے دہرایا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر خطبے کے اندر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بغیر کسی مقصد کے اللہ کے رسول اس بات کو صحابہ اکرام کے سامنے دہراتے تھے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا؟ یقیناً اس کے پیچھے بہت اہم مقصد تھا۔ اب غور کریں کہ کلمہ اللہ اکبر روزانہ ہم اپنی زبان سے دن میں کتنی بار ادا کرتے ہیں؟ ہر نماز کے اندر اس کلمے کو اپنی زبان سے ہم کتنی بار دہراتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اذان کے اندر ہی کئی بار اس جملے کو ہم دہراتے ہیں۔ پھر اقامت ہوتی ہے، اس جملے کو بار بار دہراتے ہیں۔ نماز شروع ہوتی ہے، تکبیرات انتقال کے اندر اللہ اکبر کہہ کے ہی ہم ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایک نماز میں ہی کتنی بار ہم نے اس جملے کو اپنی زبان سے دہرایا؟ اس طرح 5 نمازوں میں 7 سنتوں کو بھی اگر ملا دیا جائے تو کتنی مرتبہ ایک لفظ کو ہم روزانہ دہراتے ہیں؟ تقریباً 250 سے 300 مرتبہ روزانہ اس کلمے کو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے ساتھ اس کلمے کو شامل کر دیا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ بلا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر اس کلمے کو ڈال دیا ہے؟ میرے بھائیو، یقیناً یہ بلا مقصد نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت کہ بار بار اس چیز کو دہرائی جائے۔ ایسا نہیں کہ ابھی کل تو اس موضوع پر درس ہوا تھا، آج پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، ہر شخص کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ علماء اکرام کے لیے صرف بیان کرنا کافی ہے اور وہ مدرسے کے اندر پڑھ لیتے ہیں، مشائخ پڑھا دیتے ہیں تو ان کے لیے کافی ہو گیا، اب عام لوگوں کے لیے زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہر شخص کو ہے۔ جیسے ہی ہماری وفات ہوگی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے اور وہاں پر ہر شخص کے سامنے فرشتہ آ کر 3 سوال کرے گا۔ یہ صرف علماء سے سوال نہیں ہوگا، کسی شخص کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ہر شخص کے پاس فرشتے آئیں گے اور 3 سوال کریں گے۔ من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے؟ کیا یہ سوال صرف علماء سے ہوگا، طلبہ علم سے، مدارس کے اندر اور مساجد کے اندر پڑھنے والے طلبہ سے ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو، ہر شخص سے سوال ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سوال ہر شخص سے ہوگا تو جواب کی تیاری بھی ہر شخص کو کرنی ہے۔ بظاہر سوال بہت آسان ہے لیکن جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت ملنے والی ہے، جہنم سے نجات ملنے والی ہے۔ لیکن اب غور کریں کہ قبر کے ان سوالات کے بارے میں ہم کتنا سنتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، اس تعلق سے ہمارے پاس معلومات کتنی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس 0 کے برابر، نہ کے برابر کوئی معلومات ہوتی ہے۔ دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے دین لے کر آئے تھے، جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھا اور آنے والی نسل تک اس کو منتقل کیا، اس دین کے بارے میں ہماری معلومات کتنی ہوتی ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری حقیقت بیان کی قرآن کریم کے اندر کہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں مکمل جانکاری ہوتی ہے۔ آج ہم نے ہوائی جہاز تک بنا لیا ہے، کمپیوٹر، آئی پیڈ اور تمام چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہے، لیکن دین کے متعلق سوال کریں، بنیادی معلومات کے تعلق سے بھی اکثر و بیشتر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ یہ اکثر لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ آخرت کے متعلق انہیں کوئی جانکاری نہیں ہوتی۔ اگر جانکاری دینے کی کوشش کی جائے، 1-2 مجلس میں سننے کے بعد اگر اسی چیز کو دہرائی جائے تو لوگ اکتا جاتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ہمیشہ عقیدہ 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 لے کر ہی پڑے رہتے ہیں؟
میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اسی دین کے اندر ان چیزوں کو اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جن کا تعلق منہج سے ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول کا اپنے ہر خطبے کے اندر بدعت پر رد کرنا، اہل بدعت سے تحذیر کرنا ایسے ہی نہیں تھا۔ اس کی خطورت کو، اس کی سنگینی کو اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے دین کو تہس نہس کر سکتی ہے، اس لیے اس سے حفاظت ضروری ہے۔ عقیدے کو ایک انسان کے دل کے اندر راسخ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے، اس مقام کو پہچاننا اور اللہ رب العالمین کو اسی مقام پر رکھنا، کسی دوسرے کو اس مقام پر نہ پہنچانا، یہ انسان کا بنیادی فریضہ ہے، یہ اس سے مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہماری زندگی کے اندر داخل کر دیا کہ بار بار اس چیز کو دہرایا جائے، بار بار اس چیز کو دہرایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان چیزوں کو نہ ہمارے علماء دہراتے ہیں، نہ کثرت سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نہ ہمارا ذہن اس طرح بنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار سنیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ، شاید کہ کوئی علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے ناواقف نہیں ہوگا، ہر کوئی جانتا ہوگا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے مفتی ہونے کے باوجود، ایک پتلی سی کتاب ہے ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ، دونوں کا عنوان، دو الگ الگ نام کی کتابیں ہیں اور عنوان مضمون تقریباً دونوں کا برابر ہے۔ الاصول الثلاثہ نامی اس کتاب کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے صرف دلم کے علاقے میں رہنے کے دوران، جب وہاں پر اقامت پذیر تھے، اس دوران 100 سے زیادہ مرتبہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو پڑھایا تھا۔ اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ یہی قبر کے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ ہمارے کبار علماء کا منہج رہا ہے کہ ان چیزوں کو بار بار دہرایا جائے۔ صرف ایک علاقے میں چند سال وہاں پر مقیم تھے، کتنی مرتبہ پڑھایا تھا؟ 100 سے زیادہ مرتبہ عام لوگوں کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک کتاب پڑھائی تھی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے علماء کے طریقے سے ہم کچھ سیکھیں کہ ان مسائل کو بار بار دہرائیں، اتنی بار دہرائیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائیں، ان مسائل کے اندر کبھی انہیں شک و شبہ نہ ہو، کسی سے سوال کیا جائے فوراً جواب دے سکے، ان کا ایمان اسی کے مطابق ہو۔ یہ بہت آسان ہے، جیسے کہ ابھی شیخ نے کہا کہ وضو کرنے میں، نماز پڑھنے میں، حج کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں آپ کو یا تو جسمانی طور پر محنت کی ضرورت پڑتی ہے، یا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری تکلیفات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ عقیدے کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ عقیدے کا معاملہ بس یہ ہے کہ اپنی فکر صحیح رکھیں، غلط فکر کے تحت آپ کبھی مرعوب نہ ہو جائیں، کسی غلط فکر کو قبول نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اس کے دین کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے آپ کی فکر وہی ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے طلب کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تو یقیناً اس کا اثر ہوگا، لوگوں کے عقیدے کے اندر، لوگوں کے منہج کے اندر اصلاح ہوگا۔ آج بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اس موضوع کا جو حق ہونا چاہیے تھا، وہ حق علماء کرام نے اس موضوع کو نہیں دیا ہے، اسے لوگوں کے سامنے بکثرت بیان نہیں کیا جاتا۔ ضرورت ہے بار بار اس موضوع پر گفتگو کی جائے، لوگوں کے سامنے اس موضوع کو لایا جائے اور اس کی اہمیت کو بتایا جائے، گرچہ لوگوں کو حفظ ہو چکا ہو۔ سورہ فاتحہ آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر دیکھیں اس سورہ کو کیسے شامل کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہود اور نصارہ کے طریقے پر نہ چلا، یہود جن پر اللہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، نصارہ جو گمراہ ہے، اللہ رب العالمین ان کے طریقے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہود کے اوپر غضب کیوں نازل ہوا؟ نصارہ کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہود کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں تھا علم کے مطابق۔ نصارہ کے پاس عمل بہت تھا، علم نہیں تھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کیا جائے اور پھر اسی کے مطابق عمل بھی ہو، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہر نماز میں ہم اس چیز کو اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس سے
لاکھوں کوس ہم دور رہتے ہیں، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم ان بنیادی مسائل کے تعلق سے جانکاری اور معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ لوگوں کے پاس جانکاری نہیں ہوتی ان بنیادی مسائل کے تعلق سے۔ میرا خصوصی طور پر لمبا تجربہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا، ان چیزوں کے متعلق سوال کرنے کا، اور ان کے یہاں ان مسائل کے متعلق کتنی جانکاری ہوتی ہے اس چیز کو جانچنے اور پرکھنے کا۔ مسجد نبوی سے متصل ایک میوزیم تھا کچھ دنوں پہلے، جو اب مسجد کی توسیع کے لیے اس کو ابھی بند کر دیا گیا ہے، قرآن کریم میوزیم۔ اس میں ایک لمبی مدت تک اللہ کے فضل و کرم سے دعوتی امور کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا۔ یہ ہمارے ہی علاقے سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے علاقے سے جو لوگ جاتے تھے ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ تو اس طرح کے جو مجالس ہوتے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کہ خطیب جو ہوتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں، لوگ صرف سنتے ہیں۔ خطیب کو اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کے یہاں دین کے متعلق کتنی جانکاری ہے۔ بہت سارے لوگ حسن ظن کے شکار رہتے ہیں کہ شاید لوگوں کو جانکاری ہوگی، ان چیزوں پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہاں پر میں نے کام کیا تو وہاں پر کام کرنے کا طریقہ اس طرح نہیں تھا کہ ایک شخص بولتا جائے اور دوسرے لوگ صرف سنتے جائیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ کلام کرنا ہوتا تھا۔ 20 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ ہوتے تھے تو ہم ان کے ساتھ کلام کرتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے ان چیزوں کے متعلق۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ 90% لوگ ہمارے ملک کے عوام میں سے ارکان ایمان، جن کے متعلق ابھی شیخ نے گفتگو کی کہ ایمان کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مسلمان اور مومن باقی نہیں رہ سکتا، جس کے اوپر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ تعداد کے بارے میں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، 90% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ اگر کسی نے بتا دیا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، تفصیل پوچھیں 2، 3، 4 تک پہنچ پائیں گے، 6 ارکان نہیں بتا پاتے۔ ایک دم 6 ارکان بتا دیں ایمان کے، بہت کم لوگ ہیں معاشرے کے اندر، یہ حقیقت ہے، میرا لمبا تجربہ ہے۔ اب اگر جو لوگ بتا لے جاتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں فلاں 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 فلاں، آپ ان سے تفصیل پوچھیں کہ اللہ پر ایمان ہم کیسے لائیں گے، اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے۔ تو اس تعلق سے شاذ و نادر ہی کوئی شخص مل جاتا ہے عوام میں سے، اہل علم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو طلبہ مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں یا مشائخ پڑھاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے شاذ و نادر کوئی بندہ آپ کو مل جائے گا جن کو اس چیز کی جانکاری ہو کہ اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، رسولوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، کتابوں پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، تقدیر پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ بلکہ تقدیر کے متعلق تو عجیب و غریب شبہات ہیں لوگوں کے ذہن میں، صرف لوگوں کے ذہن میں نہیں بلکہ اہل علم کے ذہن میں بھی، کہ تقدیر کے مسئلے کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر کے مسئلے کے متعلق اللہ کے رسول نے زیادہ قرید کرنے سے، چھیڑ خانی کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ المستعان۔ آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو لوگوں کا ایمان کیسے ہوگا؟ ایمان یہ علم کا متقاضی ہے، بغیر علم کے ایمان لانا ممکن نہیں ہے۔ پہلے علم حاصل کریں گے، اس کے بعد اس کے مطابق ہمارا ایمان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے علم کا حکم دیا، بعد میں ایمان کا، اور بعد میں عمل کا تقاضا کیا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ تم علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں۔ تو علم کا درجہ پہلے آتا ہے عمل سے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے علم کا تذکرہ پہلے کیا لا الہ الا اللہ سے۔ اسی آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کرتے ہوئے اپنے صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ اور امام بخاری پہلے شخص نہیں ہے جنہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہو، بلکہ ان سے پہلے بھی سلف صالحین نے اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے کہ علم کا درجہ ایمان سے اور عمل سے پہلے ہے، قول سے اور عمل سے پہلے ہے۔ تو جب آپ لوگوں کے سامنے عقیدے کے تقدیر کے متعلق بیان ہی نہیں کریں گے کہ تقدیر پر ایمان کیسے لانا ہے، تو لوگوں کو علم کیسے ہوگا؟ اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو ایمان ان کا کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ پوچھ لیں تقدیر کے متعلق لوگوں سے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ یہ کمی جہاں لوگوں کی ہے، اس سے کہیں زیادہ قصور اہل علم کا، مقررین کا ہے،
کہ وہ ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے، جن کا درجہ کیا ہے؟ جن کا درجہ بنیاد کا ہے۔ جس طرح یہ عمارت کھڑی ہے نا، اگر اس کی بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت نہیں رہ پائے گی، یہ ڈھہ جائے گی عمارت۔ اسی طرح یہ بنیادی مسائل ہیں، ان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ جس پر ہونے والا ہے، اور ان مسائل کے تعلق سے ہم اپنی زبان خاموش رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس عنوان پر آج یہ کانفرنس رکھی گئی ہے، یہ آخری کانفرنس نہ ہو اس عنوان پر۔ اس پر بکثرت علماء اکرام سے آپ مطالبہ کریں کہ اس موضوع پر وہ بولیں۔ عقیدے کے، منہج کے بے شمار موضوعات ہیں، کسی خاص موضوع کا انتخاب کریں جس علاقے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہو، اور ان موضوعات پر علماء سے آپ طلب کریں کہ وہ خطاب کریں، لوگوں کو بلائیں اور ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی دین کی، اگر آپ نے لوگوں کے عقیدے اور منہج کی اصلاح کر لی تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا کہ آپ نے اس کی شروعات کی ہے۔ تو یہ آخری کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اس موضوع پر بکثرت اس موضوع پر بولا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسا ہو، رسولوں پر، اور اس تعلق سے شیخ نے مختصر اس تعلق سے روشنی ڈالی تھی۔ اسی چیز کو چونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں۔